بنیادی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہمیں جان اور قوت اور صحت اس سے نوازا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا۔ تو مال اور صحت اور جان کی ان دو نعمتوں سے نواز کر احسان فرمایا۔ اور پھر جب اللہ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا تو بعض عبادتیں جو ہے وہ بدن سے اور جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اور بعض عبادتیں مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ مال کے بارے میں جا بجا اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ مال خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ نے ضرورت مند کو، کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی کو مال کا کچھ حصہ دے دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور ایک طریقہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے اس پہ عمل کیا، صحابہ کی بڑی تعداد نے عمل کیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ صاحب خیر، مالدار، جو کچھ اس سے ہو سکے اپنے مال کو وقف کر دے۔ وقف کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے وقف کر دے، وہ پراپرٹی اور وہ جائیداد ہمیشہ باقی رہے گی، بیچی خریدی اور دوسرے کو دی نہیں جا سکتی، وہ اللہ کی رہے گی۔ اس سے جو نفع ہے وہ لوگوں کو پہنچے گا، اور جو وقف کرے گا، واقف کراتا ہے، اس کی شرط کے مطابق اس کے آمدنی کو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ اور وقف کا بڑا حصہ مسجدیں ہیں، یہ سب مسجدیں وقف ہیں، تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی مسجد کو خرید سکتا، نہ بیچ سکتا، نہ لے سکتا، نہ دے سکتا۔ اس سے عام مسلمان اس میں نماز جب تک یہ مسجد رہے گی اور پڑھتے رہیں گے، اس کی منفعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسے ہیں، ہاسپٹل ہیں، قبرستان ہیں، یا بڑے بڑے مال اور بڑے بڑے تجارت خانے ہیں، لوگوں نے وقف کر دیے ہیں تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یتیم، بیوہ، امام، مدرس اور ہر طرح کے لوگ۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے جو وقف کیا ہے وہ پرندوں کی حفاظت کے لیے بھی وقف کیا، جانوروں کے تحفظ کے لیے وقف کیا ہے، اس کی آمدنی سے جانوروں کو جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ وقف ہے، وقف کا بہت ثواب ہے۔ ہندوستان میں جو اوقاف ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، 8-10 لاکھ سے زیادہ، بہت بڑی بلینوں ڈالر کی ملکیت بنتی ہے۔ حکومت وقت نے پارلیمنٹ میں بل پاس کیا، وقف ترمیمی بل، اور اس بل کو پاس نہیں ہو سکی، پیش کیا، اور اپوزیشن نے جب ہنگامہ کیا تو وہ جوائنٹ کمیٹی، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ وہ غور کرے اور اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اس کمیٹی نے کیا کیا؟ وہ لوگوں کی رائے عامہ لے رہی ہے۔ تو یہ وقف ترمیمی بل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ایک چیز جو ہے نقصان دہ ہے، بلکہ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے ماہرین اور وقف اور اقتصادیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بل جو ہے ہر اعتبار سے پورے کا پورا جو ہے نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وقف کی روح کے خلاف ہے۔ اس واسطے یہ بل مسلمانوں کو منظور نہیں ہے۔ مثلاً 2 چیزیں اس میں ایسی خطرناک کہ اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ کلکٹر ہوگا۔ یہ کلکٹر کیا طے کرے گا کہ اس کو وقف باقی رکھنا ہے یا حکومت کی ملکیت میں دے دینا، جبکہ یہ وقف بورڈ کو یہ حق حاصل ہے اور کسی کو لینے دینے تو مسئلہ ہی نہیں۔ تو کلکٹر کے حوالے کر کے فتنے کا باب کھلے گا اور طرح طرح کے شر اور برائیاں آئیں گی، اللہ کرے نہ آئیں۔ اسی طرح اس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کی کمیٹی میں
رائے دے سکتے ہیں. اس کا کہ آج جو ہے باقاعدہ جو ای میل کے ذریعے موبائل کے ذریعے بھیجا جاتا ہے وہ آپ معلوم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آج رائے جو ہے دیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ کے سجدے میں گریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں شر سے, فتنوں سے, حکومتوں اور افراد اور درندوں کے فتنوں کے, شیطانوں کے فتنوں کے ہماری حفاظت فرما. اس ملک میں ہم جب تک رہیں ہم پورے امن کے ساتھ, امان کے ساتھ, عبادتوں کے ساتھ, مسجدوں کے ساتھ اور پورے خیر اور دعوتی امور کو انجام دینے کے ساتھ اس ملک میں رہیں اور اس ملک کی بھلائی اور فلاح ہم سوچتے رہیں. یہ آپ خاص طور پہ دعا کیجیے. اور آج مجھے یاد آتے ہیں اس وقت محترم مولانا صالح حق صاحب جن کے یہ سب روح ہے گویا انہیں کا یہ سب گلشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے اہل و عیال میں برکت دے اور خیر کو باقی رکھ اور جن مقاصد کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کو اور بڑھا اور ترقی عطا فرما. دعا کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا